السلام علیکم، قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے قرآن و سنت چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت کی اس ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے نماز۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے دوران بہت سے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، مخلوق خدا کے خیالات آتے ہیں۔ سامعین گرامی، بات یہ ہے کہ نہ ہماری نماز ڈھنگ کی رہی، نہ ہمارے پاس کوئی دعا ڈھنگ کی ہے۔ کیا کسی انسان میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے ایک دفعہ پوچھ کر دیکھے کہ کیا اس کی زندگی کی کوئی 2 رکعت نماز ایسی ہے جسے اسے خدا کے علاوہ دنیا کا خیال نہ آیا ہو؟ کوئی ایک بندہ ایسا ہو؟ سامعین گرامی، ہماری نمازیں روح عبادت سے خالی ہو چکی ہیں۔ کھلے الفاظ میں خالق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، نماز وہ ہے جو برائی اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن نماز پڑھی جا رہی ہے، برائی کی جا رہی ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز اس خدا کو مطلوب نہیں۔ نماز تو وہ ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے نا۔ تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی بھی اور برائی بھی کر رہے ہیں، تو ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو برائی اور بے حیائی نہیں ہونی چاہیے نا، لیکن ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں، تو مطلب ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ قرآن کے نظریے کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز وہ ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم کس خام خیالی میں گم ہیں۔ غلط فہمی سے زیادہ خوش فہمی نقصان دہ ہوتی ہے۔ سامعین گرامی، آپ لوگوں سے منت ہے کہ اپنی نسلوں کو صرف ایک بات بتائیے گا، اپنے بچوں کو ایک بات بتائیے گا، خدا سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن شرک اور گھمنڈ نہیں برداشت کرتا۔ شیطان نے گھمنڈ ہی تو کیا تھا۔ 65,000 سال کی عبادت ایک سیکنڈ میں سائڈ پر ہو گئی تھی۔ جناب لقمان نے جو اپنے بیٹے کو جو درس دیا، اپنی زندگی میں اتنی بڑی شخصیت نے بتایا اپنے بیٹے کو، خدا کا خوف اپنے اندر سے ختم مت کرنا، چاہے سارے کائنات بھر کی نیکیاں بھی تمہارے دامن میں کیوں نہ ہوں، اور خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے کائنات دو عالم کے گناہ بھی تمہارے دامن میں کیوں نہ ہوں۔ بہت باریک نقطہ ہے، یہاں سے یہ نہ لیجئے گا کہ ایک گناہ گار بندہ یا گناہ کرے یا میں آپ لوگوں کو گناہ کرنے کا بول رہا ہوں۔ اللہ معاف کرے، میں کوئی گناہ کرنے کی وہ نہیں کر رہا آپ کو، لیکن مومن وہ ہے جس کے اندر خدا کی رحمت سے امید اور خوف خدا بالکل ایکول ہو۔ نہ وہ خوف خدا کے سامنے مایوس ہو جائے، کیونکہ مایوسی بھی کفر ہے، اور نہ وہ اتنا خوش فہم ہو جائے کہ میں نے تو بھی عمرہ کیا ہے، جی میں تو بہت بڑا حاجی ہوں، ابھی حج کر کر آیا ہوں، جی میں سب سے بڑا مومن ہوں، جی میں نے ابھی بہت بڑی محفل میلاد کروائی ہے، جی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو میں بہت بڑی محفل، بہت بڑی سحریاں افطاریاں کرواتا ہوں۔ میرے معصوم فرماتے ہیں ایک وقت میں ایک مسجد میں 2 لوگ داخل ہوئے، ایک عابد اور ایک فاسق۔ فرماتے ہیں فاسق اور عابد اکٹھے مسجد میں داخل ہوئے، پھر کچھ دیر بعد نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آئے تو جو فاسق تھا وہ مومن ہو چکا تھا اور جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا۔ سامعین گرامی، ہوا کیا؟ دونوں خدا کی عبادت کر رہے تھے، لیکن جو فاسق مومن ہوا وہ جتنی دیر اللہ کی عبادت کر رہا تھا وہ اپنے اندر شرمندہ رہا کہ میں گناہ گار ہوں، تیری ذات بہت رحیم ہے، ایسے کیسے کر کے وہ میری اس نماز کو قبول کر لے، وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ اسی سوچ میں 1 سیکنڈ میں مومن ہو گیا، اور جو عابد گیا تھا وہ فاسق ہو گیا۔ اس کے اندر اس کی نمازوں کا گھمنڈ ہی بڑا تھا کہ یہ دیکھ رہا ہے، یہ آج آیا ہے، میں مسجد میں روز آتا ہوں، یہ آج آیا ہے، میرے سر پر محراب ہے، یہ آج آیا ہے، لیکن اسے نہیں پتہ میں بہت لمبی نماز پڑھتا ہوں۔ سامعین گرامی، وہ ذات کہیں نہیں کہتی کہ استغفار، وہ نہیں کہتا کہ ٹکریں مار کر توبہ یا استغفار یا توبہ 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 کرو،
وہ فرماتا ہے تو جتنا بھی گناہگار ہے بس ایک بار صدق کے دل سے میری بارگاہ میں میرے سامنے پشیمان ہو جانا صدق کے دل سے، تو تیرے جتنے بھی گناہ ہیں میں تجھے معاف کر دوں گا۔ سامعین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کا رخ کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی سیری و رفتاری کرواتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان نیکیوں کے بعد پھر برائیوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب برے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو 30 دن دیتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے، ہر گناہ گار بندے کو، ہر اچھے بندے کو اور اچھے اعمال کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، عرضی ہے آپ سے کہ اپنی نمازوں کو پابند کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی آنکھیں بند کر کر اللہ کی بارگاہ میں مشغول ہو جائیں۔ سامعین گرامی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔